اچھے خاصے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سوالی بنے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور مجھے یہ چیز انتہائی ناپسند ہے۔ مجھے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے علم اور اس کے کمال کی وجہ سے، لیکن جب میں اسے مانگتا ہوا دیکھتا ہوں نا، مانگتا ہوا، اور طلب عزیز آپ سے کہتا ہوں جب آپ کو دیکھتا ہوں کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں دل پریشان ہوتا ہے۔ اساتذہ نے تربیت نہیں کی، ماں باپ نے تربیت نہیں کی کہ مت مانگا کرو، یہ ہاتھ یوں نہیں کرنا چاہیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا معنی ہے؟ نہیں مانگا کرو۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اور جگہوں پہ تو آپ کو ذلت اٹھانا پڑے گی، شرم تم کو نہیں آتی، جوان آدمی ہو مانگتے ہو، لوگ کہیں گے، مانگنے کے بعد لوگ باتیں کریں گے بھکاری، کیا کہیں گے بھکاری۔ آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا جو چوکوں چوراہوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھکاری بن جوان ہوتے ہیں بھیک مانگ۔ اس نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جھاڑو دینا چاہیے، جھاڑو، کہ وہ سڑکوں کی صفائی کرے اور ان کو اجرت دی جائے تاکہ بھیک سے بچ جائے۔ اللہ، ویسے اگر کوئی اللہ کے نام پہ آپ سے مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اللہ کا واسطہ دینا۔ بعض بھکاری ہوتے ہیں وہ ایک دم اللہ کا واسطہ دیتے۔ میرے استاذ محترم اور مشہور زمانہ مفتی فقیہ العصر مفتی نظام الدین شاہ مزید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر چرسی یا رونچی بھی اللہ کا واسطہ دے دے تو اس کو دینا چاہیے، خیر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، چرس پئیں گے رون پئیں گے، نہیں دینا چاہیے۔ اللہ، دنیا میں بڑی رسوائی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ابھی پتہ نہیں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ وہ اے طائر لاہو تھی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ زبردست، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اے طائر لاہو تھی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی استعارتاً اس سے انسان مراد لیا گیا، انسان۔ طائر کے معنی پرندہ، لاہوتی وہ عالم ہے جہاں انسان خدا سے مل جاتا ہے، واصل خدا ہوتا ہے۔ استعارتاً انسان مراد لیا گیا کہ انسان اس رزق سے موت اچھی ہے، مر جائے تو اچھا ہے، جس رزق کے مانگنے کے بعد تیری پرواز میں کوتاہی آتی ہے، جب تم پھر آنکھ نہیں اٹھا کر بات کر سکو گے، جب تم چچا سے مانگو گے، ماما سے مانگو گے، بھائیوں سے مانگو گے، کل حق بات نہیں کر سکو گے، کہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے، دبے ہوئے ہوں گے نا، پیسے لیا تھا نا، تمہاری پرواز میں پھر کوتاہی آئے گی، پھر تم حق بات نہیں کہہ سکے گے۔ تو کیوں ایسے؟ میں تو کہتا ہوں انسان بھوک سے مر جائے اچھا ہے، ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے۔ جتنا تم ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، نانا کرو گے نا، نانا جانتے ہو، نا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں درس قرآن کی مجلس میں اور اس نورانی مجلس میں خدا تم کو تمہارے تصور سے زیادہ دے گا۔ صرف نہ سیکھو، نہیں چاہیے بس، نہیں۔ مولانا بجلی گر رحمہ اللہ فرماتے ہم پڑھتے تھے طلباء تھے، ہمارے مدرسے میں ایک سیٹ آیا، طلباء کو لین میں بٹھایا گیا۔ ہم بھی جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے بنوری ٹاؤن میں بھی ایک صاحب آتے تھے اور ایک بہت بڑی بوری لے کر، اس میں پیسے ہوتے تھے، کلاسوں میں آتے تھے، طلباء میں پیسے تقسیم کرتے تھے، اور بس سمجھ تو خوشحالے ہو، اختر کی وجہ سے خوشحالی۔ اللہ، تو لین میں بٹھانے کے بعد اس نے 10 روپے دینے شروع کیے، 10 اس کو دیے، 10 اس کو، 10
10 روپے بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں، 1 روپے کا راشن آ جاتا تھا۔ اللہ، تو مولانا میرے بجلی گر رہے مولانا فرماتے ہیں میری باری آئی تو مجھے 10 روپے دینا چاہے، میں نے کہا کہ نہیں لیتا ہوں۔ لے لو، پر نہیں لیتا ہوں۔ 20 میں نے کہا نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 میں نے کہا نہیں، 50 گرا دیے اور چلا گیا۔ جب وہ مدرسے سے گئے سارے طلباء میرے پاس جمع ہو گئے کہ تم میں کیا کمال ہے کہ ہمیں 10 ملے تمہیں 50 روپے ملے۔ مولانا نے فرمایا تم نے ایک دم لے لیا، میں نے نہ کیا، نہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ ہے، تم کو 10 ملے مجھے 50 ملے۔ کیا خیال ہے، عمل کرو گے کہ نہیں؟ نہ کرو۔ ہاں، کچھ کہیں گے کہ نہیں، نہ کریں گے تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ گزارا ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگو نا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ خدا سے مانگو، اللہ دے گا۔